अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फ़हम अमलियात कोर्स सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जदीद साइंस और शैतानियत पर। यह बात आपके लिए बहुत अजीब होगी कि मैंने कैसा उन्वान जो है मुंतखब किया है कि जदीद साइंस और शैतानियत, लेकिन इस बात की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जदीद साइंस और शैतानियत का शुरू से ही आपस में गहरा ताल्लुक़ रहा है। अगरचे आम लोग इसे एक मुफीद चीज़ समझते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इससे काफ़ी सारी इंसान की ज़िंदगी आसान हुई है और बहुत सारे जो काम थे जो पहले करना मुश्किल थे अब आसान हो चुके हैं। लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शैतानियत का और जदीद साइंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जदीद साइंस की आड़ में या जदीद साइंस के खोल के अंदर लपेट कर ऐसे ऐसे नज़रियात फैलाए गए जो बेहुदा थे, जो मनगढ़ंत हैं, जो यानी कह लें कि जाहिलियत के दौर के नज़रियात हैं। आज के इस दौर में 21वीं सदी में आकर उन नज़रियात को लोगों के अंदर फैलाया गया और फैलाया जा रहा है। जदीद साइंस की आड़ में दुनिया के इंसानों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है और की जाती रही है कि दुनिया का निज़ाम खुद बहुत चल रहा है। इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए ना किसी निज़ाम की ज़रूरत है और ना किसी ज़ात की ज़रूरत है और ना किसी खुदा की ज़रूरत है। जदीद साइंस यही नज़रिया लोगों को दे रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है अपनी यानी तमाम साइंसी इल्म के ज़रिए, साइंसी ताकत के ज़रिए और तमाम साइंसी आलात के ज़रिए यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है लोगों को। मिसाल के तौर पर माहिर फ़ल्कियात निकोलस, जो कि एक मशहूर साइंसदान गुज़रा है और जिसने सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया था कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूम रहा बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। आप ज़रा जानते होंगे कि पहले ये समझा जाता था कि सूरज घूम रहा है और ज़मीन साकिन है, लेकिन एक साइंसदान ऐसा गुज़रा है कि जिसने सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया था कि सूरज नहीं घूम रहा बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये मशहूर साइंसदान ख़ुद सूरज का पुजारी था। इसी तरह न्यूटन, जो बहुत मशहूर साइंसदान गुज़रा है, ये बज़ाहिर ईसाइयत पर इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, लेकिन ये साइंसदान भी फ्री मैसन के साथ ताल्लुक़ रखता था। बाद में जाकर ये फ्री मैसन के साथ मुंसलिक हो चुका था और फिर उसके बाद इसको बहुत उरूज मिला था। इसी तरह नाज़रीन, डार्विन के बारे में तो आप जानते होंगे, बहुत ही मशहूर साइंसदान गुज़रा है जिसने नज़रिया इर्तिक़ा पेश किया और जिसने ये दुनिया को नज़रिया दिया कि इंसान पहले बंदर था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बंदर से फिर इंसान बन गया। ये साइंसदान शैतान परस्त था, शैतान की पूजा किया करता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका वालिद जो था वो भी एक मशहूर सोसाइटी के बानियों में से था और ये सोसाइटी बज़ाहिर तो फ़लसफ़ियों की और इनकलाबियों की सोसाइटी थी, लेकिन अंदरून खाना शैतान परस्तों का एक टोला था। इसी तरह नाज़रीन, जब साइंसदानों ने चाँद पर जाने का इरादा किया तो उसके लिए जो रॉकेट बनाया गया, जिसने जो रॉकेट बनाया था, जो साइंसदान था, जैक पार्सन गालिबन उसका नाम था। ये साइंसदान भी यानी इसने वो रॉकेट बनाया था और इसी रॉकेट को ईजाद किया था और इसी के डिज़ाइन पर आज तक रॉकेट बन रहे हैं। ये जो साइंसदान था, जैक पार्सन गालिबन इसका नाम था, ये भी एलानिया तौर पर शैतान परस्त था। एक तो यानी ऐसा नहीं कि खुफिया कोई शैतान की पूजा करता था, बल्कि एलानिया सरेआम खुद एलानिया तौर पर ये शैतान की पूजा किया करता था और शैतान परस्त था। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक मौजूदा दौर के तमाम मशहूर साइंसदान, यानी अक्सरियत की हम अगर बात करें, तकरीबन समझ लें कि 90-95% जितने भी साइंसदान हैं, मशहूर साइंसदान, वो सारे के सारे लादीन और खुदा की ज़ात का इनकार करने वाले मुल्हिद साइंसदान हैं। यानी एक तो होता है ना कि ये काफिर है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, नहीं, बल्कि किसी दीन और मज़हब को न मानने वाले लादीन हैं सारे के सारे साइंसदान। यानी शैतानियत का साइंस, जदीद साइंस का गहरा ताल्लुक़ और रबत आप इससे यानी अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी मशहूर साइंसदान हैं उनके तकरीबन आप समझ लें कि 95% साइंसदान ऐसे हैं कि जो लादीन हैं, जिनका कोई दीन नहीं है, जिनका कोई मज़हब नहीं है, हत्ता कि वो किसी खुदा को भी मानने के कायल नहीं है। वो समझते हैं कि कायनात ख़ुद बहुत चल रही है और वो साइंस के ज़रिए इसी चीज़ को साबित करने की कोशिश करते हैं। चुनांचे आपने देखा होगा कि नासा इस बात पर बहुत ज़ोर देता है
باقی بھی سائنس بار بار ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں کہ جی کائنات بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے. تو اس میں کوئی بات یعنی ہم اس کا انکار نہیں کرتے کائنات وسیع نہیں ہے، کائنات بہت وسیع ہے. لیکن ان ڈاکومنٹری جو یہ بناتے ہیں یا اس قسم کی ویڈیوز بنا کر جو پیش کرتے ہیں، تو ان کا پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ نے کتنی عظیم کائنات بنائی ہے، بلکہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کر یہ لوگوں کو اور انسانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے کہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات بہت بڑی ہے، زمین تو اس پوری کائنات میں ایک نقطے کی طرح ہے، لہٰذا اس زمین ایک محض ایک سیارہ ہے. اتنی بڑی کائنات میں زمین کی کیا حیثیت ہے؟ نہ اس زمین کی کوئی حیثیت ہے اور نہ اس زمین پر بسنے والے انسان کی کوئی حیثیت ہے. انسان بھی اس کائنات کے اندر کروڑوں مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے. تو جس طرح باقی مخلوقیں ہیں تو یہ بھی ایک مخلوق ہے، جس طرح باقی سیارے ہیں تو زمین بھی ایک سیارہ ہے. لہٰذا اس کی کوئی نہ زمین کی اہمیت ہے اور نہ ہی اس پر بسنے والے انسان کی کوئی اہمیت ہے. سائنس، جدید سائنس اور ناسا اس قسم کی ویڈیوز بنا کر یہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ والی بات ہے جو شیطان کہا کرتا تھا. یعنی شیطان کا شکوہ کیا تھا، شیطان کا جھگڑا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے؟ وہ یہی تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی اہمیت کیسے دے دی، انسان کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے افضل ہوں. تو لہٰذا اس کا جو شکوہ تھا، اسی شکوے کو آج جدید سائنس جدید طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بھرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کائنات بڑی وسیع ہے، بڑے کروڑوں سیارے ہیں، تو زمین تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، تو یہ کروڑوں سیاروں میں سے یہ بھی ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، کروڑوں مخلوقات میں سے انسان بھی ایک مخلوق ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو سائنس یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناسا کا جو لوگو ہے اس کے اندر جو علامات ہیں ان میں سے بھی ایک شیطانی علامت وہاں پر بھی پائی جاتی ہے. اور دوسری چیز آپ نے اگر نوٹ کی ہو کہ ناسا کی جو ٹیلیسکوپ ہے، یعنی دوربین آپ جسے کہہ سکتے ہیں، ٹیلیسکوپ جو سب سے بہت بڑی ایک ٹیلیسکوپ ہے، اس کا نام دیکھیں بڑا عجیب، ہبل نام ہے اس کا. ہبل، آپ میں سے جو علماء کرام ہیں یا جنہوں نے اسلامی لٹریچر کو پڑھا ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ ہبل جاہلیت کے زمانے میں ایک بہت بڑے اور مشہور بت کا نام تھا. تو اسی بت کے نام پر آج ناسا کی ٹیلیسکوپ ہے ہبل. بظاہر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہبل نام کا ایک سائنسدان گزرا ہے، لیکن اس قسم کی کوئی خاص ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی اس طرح کا کوئی مشہور شخصیت گزری ہو، ہبل نام کی کوئی سائنسدان گزرا ہو جس کے نام پر یہ انہوں نے رکھا ہو. ہبل ایک بت کا نام تھا، جاہلیت کے زمانے میں بہت بڑا بت تھا جس کا اسلامی لٹریچر کے اندر آپ کو تذکرہ آسانی سے مل سکتا ہے. ناظرین، یہاں آپ کو میں ایک اور نقطے کی بات یہ بھی بتا دوں کہ ساحری اور جادوگری، یعنی یہ جو جادو ٹونے کا کام ہے، یہ بھی شیطانیت ہے. اور شیطانیت یعنی شیطان کا جو راستہ ہے اس پر چلنے والے یا شیطانی ٹولے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ساحری کرنے والے، جادوگری کرنے والے. اور لیکن ان کا گریڈ اور درجہ شیطان کے ہاں تھوڑا سا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح دنیا کے ہر شعبے میں مختلف گریڈ ہوتے ہیں، مختلف درجے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانیت کے راستے پر چلنے والے اور شیطان کے نزدیک جو لوگ ہیں ان کے بھی مختلف درجے اور گریڈ ہیں. تو یہ ساحری اور جادوگری تھوڑا سا یعنی نچلا گریڈ ہے یا نچلا درجہ ہے. شیطان پرستوں کے جو ٹولے ہیں ان میں جو اوپر کے گریڈ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ملکوں کے صدر ہوتے ہیں، یعنی وہ بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سائنسدان وغیرہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ جو شیطانیت کے راستے پر چلتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اوپر ہوتا ہے. اور یہ ساحری اور جادوگری کے راستے پر جو چلتے ہیں یہ بھی شیطانیت کا راستہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مقام ان سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. لیکن جو اس راستے پر چلتا ہے پھر آہستہ 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 اس کا وقت کے ساتھ ساتھ گریڈ بڑھتا رہتا ہے، درجہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے وہ واپس آ بھی نہیں سکتا، اور واپس جانا اس کے لیے، واپس نکلنا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی وہ یعنی اتنے ایک لالچ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا خود بھی وہاں سے واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس کا خود بھی واپس آنے کو دل نہیں کرتا. تو پھر اس طرح وہ اس سٹیج پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے درجے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا مقام اوپر بڑھتا رہتا ہے. تو اس طرح یہ ان کے مقام اور گریڈ بڑھتے رہتے ہیں. شیطانیت کے راستے پر چاہے وہ سیاست کی لائن سے کوئی آگے بڑھے، چاہے سائنس کی لائن سے کوئی آگے بڑھے، چاہے ساحری اور جادوگری کی لائن سے کوئی آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ
کوئی آدمی وہاں سے اس کے لیے واپس مڑنا اگر چاہے بھی تو اس کے لیے مڑنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اس کو آگے بڑھنے کے لیے، مزید آگے بڑھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے بڑے گندے کام کرنے پڑتے ہیں، اور ایسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، چھوٹے نابالغ بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ان کو قربان کرنا، ان کا گلا دبا کے ان کو ذبح کر دینا، ختم کر دینا۔ اور یہ عیسائیت کی تاریخ میں بڑے بڑے جو پوپ گزرے ہیں، ان کی آپ ہسٹری کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، انہوں نے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے، جنسی زیادتی کر کے ان کا قتل عام کیا، لیکن پھر ان کو چھپایا گیا، ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، پھر ان کو گلا دبا کر مار دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سارے دراصل یہ محض جنسی زیادتی کا کیس نہیں ہوتا، کیونکہ جنسی زیادتی جو ہے وہ اس کے کیس تو بڑی عورتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تو کوئی بھی نہیں مارتا، تو بچے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کو مارنے کا کیا تک بنتا ہے؟ تو یہ مارنا، یہ دراصل شیطان کے نام کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی دراصل اسی شیطانیت کے راستے پر چلنے والے جو ہوتے ہیں، وہ شیطان کے کہنے پر یا اپنا گریڈ بڑھانے کے لیے یا اپنا درجہ اس کے ہاں بڑھانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، شیطان کے نام پر انسان کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، ایک نابالغ بچے یا بچی کی، اس کو قربان کر کے اس کا گلا دبا کر یعنی قربانی دیتے ہیں تاکہ ہمارا گریڈ اور درجہ ہمارا شیطان کے آگے بڑھے اور ہم اس سے زیادہ جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا یعنی ایک تعارف کروایا جدید سائنس اور شیطانیت کا آپس میں جو تعلق اور ربط ہے اس کا۔ اس حوالے سے آپ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور آپ ویسے بھی سرچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس ٹاپک کو، اس موضوع کو۔ بڑی اس میں عجیب عجیب باتیں آپ کو ملیں گی اور بڑے بڑے انکشافات آپ پر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔